رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دینے سے منع فرمایا ہے، وہاں فرمایا فرشتوں کو بھی تکلیف نہ دیا کرو۔ فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اکل سوما او بصلا، جو پیاز، کچا پیاز اور تھوم استعمال کر کے آتا ہے، فلا یقربن مصلانا، و مسجد میں نہ آئے۔ اگر اس کو استعمال کرنا ہی ہے تو پکا کے استعمال کر۔ فلیعتزلنا، وہ ہم سے بھی دور رہے۔ فلیعتزل مصلانا، ہماری نماز کی جگہ سے بھی الگ رہے۔ کیوں؟ فإن الملائکة تتأذى مما تتأذى منه ابن آدم، اس طرح انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے، فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو مسواک کر کے آتا ہے نا تو فرشتہ چکر لگاتا ہے۔ اگر اس نے مسواک کی ہوتی ہے، نماز میں کھڑا ہے، وہ قرآن پڑھنا شروع کرتا ہے تو فرشتہ آ کے اپنے ہونٹ وضع ملک فاہ علی فی، اپنے ہونٹوں کو قاری کے ہونٹوں پہ رکھ دیتا ہے۔ فما خرج منہ حتی دخل الملک دخل فم الملک، جو بھی قرآن کی تلاوت وہ کرتا ہے وہ فرشتے کی خوراک بن جاتی۔ لیکن اگر اس نے مسواک نہیں کی ہوتی تو پھر فرشتہ چکر تو لگاتا ہے، قریب نہیں آتا۔ میرے بھائی، پیاز حلال ہے، یہ ایک نہیں دسیوں بیماریوں کا علاج ہے، لیکن کچا پیاز کھا کے مسجد میں آنا، اس سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہے، ساتھ کھڑے ہونے والوں کو بھی تکلیف ہے۔ اگر حلال چیز کھا کے اس طرح نہیں آ سکتے کہ کسی کو تکلیف ہو، تو کیا حقہ پی کے اور سگریٹ نوشی کر کے آ سکتے؟ یہ اللہ نے عقل دی ہے سوچنے کے لیے۔ یہ واحد زہر ہے جس کے بارے میں لکھا ہوتا ہے یہ مضر صحت ہے، پھر بھی کھا رہے۔ اور بعض لوگوں نے تو یہ کہہ دیا چلو جی صغیرہ گناہ ہے نا، کون سا کبیرہ ہے۔ ان مسکینوں کو سمجھاؤ صغیرہ بار بار کریں تو وہ بھی کبیرہ بن جاتا ہے۔ لا صغیرۃ مع الاصرار ولا کبیرۃ مع الاستغفار۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں بار بار صغیرہ کرنے سے کبیرہ بن جاتا ہے، اور کبیرہ گناہ بھی ہو جائے استغفار کرنے سے اللہ معاف کر دیتا ہے۔ امام مالک نے جب یہ حدیث سنی، جب یہ حدیث پڑھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا اور سیدنا عمر نے بھی فرمایا لا تأکلوا من هذه الشجرة الخبیثہ، ہے حلال، کس خبیث شجرے کے پاس نہ جاؤ، یہ نہ کھاؤ۔ امام مالک کہتے ہیں جب سے میں نے حدیث پڑھی میں نے پیاز کھانا ہی چھوڑ دیا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے طیبوا افواہکم، اپنے منہوں کو پاک صاف رکھا کرو، فإنها طرق القرآن، یہ قرآن کے راستے ہیں۔ تو میں نے چونکہ قرآن و حدیث پڑھانی ہوتی ہے میں نے یہ کھانا ہی چھوڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مسکر حرام ما اسکر قلیلہ ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے، زیادہ چیز استعمال کرنے سے جس سے نشہ آئے وہ تھوڑی چیز بھی حرام ہے۔ حلال چیز کھانے سے منع کر دیا، جب اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے تو حرام کیسے؟ رمضان نے یہی تو سبق دیا۔ کتنی لذیذ چیزیں فجر سے مغرب تک سامنے آتی ہیں، کوئی ہاتھ نہیں آگے کرتا، حلال چیزوں کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتا۔ یہ پریکٹس اللہ نے کروائی ہے کہ بقیہ 11 مہینوں میں اسی طرح حرام کی طرف بھی ہاتھ نہ بڑھا۔ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دینا اور فرشتوں کو تکلیف دینے کے بعد صحابہ کو تکلیف نہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔